نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قرآن کریم کا ایک بہت مبارک عمل دے رہا ہوں، جو انسان اس عمل کو اختیار کر لے، جس مقصد کے لیے بھی قرآن کریم کا وہ ختم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مقصد کو حل فرما دیتے ہیں۔ یہ تو حل مقاصد کے لیے ختم قرآن کریم سب سے افضل اور اعلیٰ عمل ہے۔ یہ تو ہر مصیبت کے وقت لوگ گھروں میں ختم قرآن کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اس سے بھی ہزاروں نحوستیں دور ہو جاتی ہے اور الجھنیں سلجھ جاتی ہے۔ لیکن اکابر سے ختم قرآن کی ایک مختصر ترتیب کی بہت تائید ملتی ہے۔ حضرت امام احمد دیربی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نہایت مجرب اور مستند قرار دیا ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ صاحب حاجت ایک ہفتہ میں خود پورا قرآن کریم ختم کرے۔ جمعہ کے دن آغاز کرے اور سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ مائدہ تک مکمل کر لے۔ ہفتہ کے روز سورۃ الانعام سے آغاز کرے اور سورہ توبہ مکمل کر لے۔ اتوار کو سورہ یونس سے شروع کرے اور سورۃ مریم مکمل کر لے۔ پیر کو سورہ طٰہٰ سے آغاز کرے اور سورہ قصص مکمل کر لے۔ منگل کو سورہ عنکبوت سے شروع کر کے سورہ صاد تک مکمل کر لے۔ بدھ کو سورہ زمر سے آغاز کر کے سورہ رحمان مکمل کر لے اور جمعرات کو سورۃ الواقعہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک مکمل کر لے اور اختتام کرتے ہی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع مکمل کرے اور اپنے مقصد کی اللہ تعالیٰ سے خوب گر گرا کر دعا مانگے۔ صدق کے دل سے پڑھے تو اس عمل کے صدقے صحرا میں بھی پھول اگ سکتا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ روز مرہ کے جتنی مقدار اوپر بتلائی گئی ہے وہ ایک ہی نشست میں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ 2-3 نشستوں میں بھی تقسیم کر کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے عمل میں خلل نہیں آئے گا۔ ہاں، یہاں یہ 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ دوران تلاوت کسی سے بات چیت نہ کی جائے۔ دوسری یہ کہ ایک نشست سورت کے اختتام پر ختم کرے۔ نیز دوران تلاوت اپنے مقصد کا پختہ تصور قائم کر کے پڑھے اور روزانہ اٹھتے وقت اس مقصد کے لیے خوب گر گرا کر اللہ سے دعا مانگے۔ دعا کا دورانیہ کم از کم 10 سے 20 منٹ کا ہو اور تقریباً اتنی ہی دیر تک دعا کے بعد آنکھیں بند کر کے قبولیت دعا کا مراقبہ بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقصد کو حل کر دیا ہے، میری پریشانیوں کو دور کر دیا ہے۔ انسان کا جو بھی مقصد ہوتا ہے اس کو وہ معلوم ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ختم قرآن کی برکت سے جو بھی مانگا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عنایت کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، سب کی حاجتوں کو وہ پورا کرنے والا ہے۔ کمی ہم لوگوں میں ہے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے ہاتھ تو پھیلاتے ہیں، دنیا والوں سے مانگتے ہیں، مگر وہ رب العالمین جو ہر وقت دینے والا ہے، سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے،
ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جو بھی ضرورت ہو وہ اللہ سے مانگے، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ انسان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول نہیں ہے، وہ وظیفے کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کام نہیں ہوتا، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو بدلے، اپنے آپ کو دین کی طرف لائیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ اس کے بعد جو بھی پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی اس آیت کی برکت سے، قرآن کریم کی ختم کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔